آج ہم یہوہ وٹنس کے تعلق سے سیکھیں گے۔ آج ہم خداوند کے نام میں اس سیشن میں یہوہ وٹنس کے تعلق سے سیکھیں گے کہ یہ لوگ کون ہیں اور ان کی تعلیم کیا ہے، اور میں تھوڑی بہت ہسٹری آپ کو بتاؤں گا ان کے بارے میں، اور باقی جو ان کے مین عقائد ہیں ہم اس پر زیادہ بات کریں گے، کیونکہ ہسٹری میں ہم زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہوتے۔ کس نے شروع کیا، کب شروع کیا، کیسے کیسے آگے بڑھا، اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ اصل چیز ہے کہ ان کے عقائد کیا ہیں، یہ مانتے کیا ہیں، ایکچولی ان کی تعلیم کیا ہے۔ اور ان کی تعلیم سن کر آپ بھی حیران ہوں گے اور میں بھی حیران ہوں گا۔ بدعات کے بارے میں تھوڑا سا ریوائز کرتا چلوں کہ بدعات پر ہم سیکھ رہے ہیں، اور بدعت بیسیکلی کہتے کسے ہیں۔ بدعت اور جھوٹی تعلیم آہستہ آہستہ بدعت بن جاتی ہے، لیکن جس کو ہم بدعت کہتے ہیں وہ بیسیکلی ایک نظام ہوتا ہے، ایک کنٹرولڈ سٹرکچر ہوتا ہے، ایک تنظیم ہوتی ہے، ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے، اور اس آرگنائزیشن میں کچھ چیزیں ہیں جو کہ کامن پائی جاتی ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی فاؤنڈر ہوگا یا لیڈر ہوگا جس کو وہ لوگ بہت زیادہ اہمیت دیتے ہوں گے۔ پھر اس کے فاؤنڈر یا لیڈر یا تنظیم کی کوئی نہ کوئی پبلیکیشن ہوگی، کوئی نہ کوئی تعلیم ہوگی جو وہ کہیں گے کہ اس کو پڑھنا جو ہے وہ بائبل مقدس کو پڑھنے کے ساتھ ضروری ہے، اس کے بغیر آپ بائبل کو سمجھ نہیں سکتے۔ پھر وہ یہ کہیں گے کہ جو ہمارے لیڈرز نے کہا یا لیڈر نے کہا یا تنظیمی ڈھانچے نے کہا، آرگنائزیشن نے کہا، وہی صحیح تشریح ہے بائبل کی۔ انہوں نے جس بات کی تشریح کی ہے، جیسے کی ہے، وہ ٹھیک ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی بھی تشریح ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر آنے جانے پر کنٹرول ہوتا ہے، یعنی کون اس تنظیم کا حصہ بنے گا اور کون نہیں بنے گا، یہ کنٹرولڈ ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کی زندگیوں کو اپنی تعلیم سے، اپنے نظام سے کنٹرول کرتے ہیں، لوگوں کے پیسے کو، ان کے وقت کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم ہماری تنظیم کا حصہ نہ بنے تو تم نجات نہیں پا سکتے۔ اور سب سے جو بڑا حملہ کسی بھی کلٹ کا ہوتا ہے وہ یسوع مسیح کی شخصیت پر ہوتا ہے۔ اور تین بیسیکلی میں نے آپ کو باتیں بتائی تھیں کہ تین ایریاز ہیں، تین بنیادی عقائد ہیں مسیحیت کے جن پر کوئی بھی کلٹ جو ہے وہ حملہ کرتی ہے، جن کے بارے میں وہ غلط تعلیم دیتے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر یسوع مسیح کی شخصیت ہے۔ کوئی بھی کلٹ، کوئی بھی بدعت کیا کرے گی، وہ سب سے پہلے یسوع مسیح کی شخصیت پر حملہ کرے گی، یعنی وہ تثلیث کا انکار کریں گے، وہ باپ بیٹے روح القدس کی شخصیت کو توڑ مروڑ کے پیش کریں گے، وہ یسوع مسیح کے خدا ہونے سے انکاری ہوں گے، اس کو مخلوق کہیں گے، روح القدس کو شخصیت نہیں مانیں گے۔ اس طرح کے بہت سارے ایمان ان لوگوں کے ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر وہ اسکرپچر یعنی کلام مقدس کی اتھارٹی پر سوال اٹھائیں گے کہ بعض اوقات کہیں گے کہ نہیں، اس میں کوئی غلطی ہے، اس کو یہ فلاں کتاب مکمل کرتی ہے، یہ فلاں کتاب کے ساتھ مل کر پڑھی جائے تو سمجھ آئے گی، یا اس میں جو باتیں لکھی ہیں یہ لٹرل نہیں ہیں، یہ ہسٹری نہیں ہے، یہ تو محاوراتی باتیں ہیں، یہ تو ریڈلز ہیں، یہ اس طرح کی باتیں ہیں جن کو سمجھنے کے لیے کسی خاص علم کی ضرورت ہے۔ یہ مختلف کلٹس میں مختلف طریقوں سے کلام مقدس کی اتھارٹی پر، اس کے اختیار پر، اس کے واحد اتھارٹی ہونے پر سوال اٹھائے جاتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر وہ نجات کے طریقے پر سوال اٹھاتے ہیں۔ نجات کے طریقے پر مطلب کہ صرف یسوع مسیح پر ایمان لانا یہ کافی نہیں ہے، آپ صرف اس سے نجات نہیں پائیں گے، وہ اس میں کاموں کو شامل کریں گے۔ کچھ تو ویسے ہی انکار کر جائیں گے کہ یسوع مسیح پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، کچھ کہیں گے کہ نہیں، اس کے ساتھ کام بھی ضروری ہیں۔ جس طرح سے ہمارے یہاں پہ نا کچھ وہ ویسے تو ساری بدعات ہی یہ کرتی ہے، لیکن پاکستان میں کچھ نقلی یہودی بھی ہیں۔ نقلی یہودی وہ ہیں مسیانک جوز ان کو بولتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسیحی بھی ہیں کہتے ہیں اور یہودی باتوں کو بھی مانتے ہیں، ہم ان پر بھی بات کریں گے آگے جا کر۔ تو وہ بیسیکلی کیا کرتے ہیں، وہ مکس کرتے ہیں کاموں کو، شریعت کو ایمان کے ساتھ۔ تو اس طرح سے بہت ڈفرینٹ قسم کی بدعتیں ہیں۔ ہم ایک ایک کر کے جب ان پر بات کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا۔ ابھی تک ہم نے کافی بدعتوں پر غور کیا ہے، جن میں سب سے پہلے ہم نے مورمنس پر غور کیا، ہم نے شنچیونجی چرچ پر غور کیا،
ہم نے کرسچن سائنس گروپ پر غور کیا، جو پرانے زمانے کی بدعات تھیں، غناستیت وغیرہ، ماڈلزم اور بہت ساری تھی، ان پر بھی ہم نے غور کیا، اور یونیفیکیشن چرچ پر بھی ہم نے سیکھا۔ آج ہم یہوہ وٹنس کے تعلق سے سیکھیں گے۔ میں تھوڑی سی ہسٹری آپ کو بتاتا ہوں کہ 1830s میں، یعنی 1830 کی دہائی کی بات ہے، جب ایک ایڈوینٹسٹ موومنٹ شروع ہوئی، جو کہ شروع کرنے والے شخص کا نام ولیم ملر تھا، اور اس نے کہا جی 1843 اور یا 1844 میں یسوع مسیح کی دوسری آمد ہو جائے گی۔ 1843 یا 44 میں یسوع مسیح کی دوسری آمد ہو جائے گی، لیکن نہیں ہوئی۔ پتہ کیوں نہیں ہوئی؟ وہ اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ نئے عہد نامے میں پہلے ہی بتایا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، اور کوئی کہے گا کہ یسوع مسیح یہاں ہے، کوئی کہے گا مسیح وہاں ہے، کوئی ٹائم لائنز دے گا، کوئی کچھ دے گا، لیکن سب یہ کیا ہے؟ بیسیکلی جھوٹ کے پلندے ہوں گے۔ سو وہ بات پوری نہیں ہوئی، تو اس کا جو گروپ تھا وہ ڈیوائیڈ ہو گیا۔ وہ گروپ ڈیوائیڈ ہوتا ہے، مختلف حصوں میں بڑھ جاتا ہے۔ پھر 1870 کی دہائی میں چارلز ٹیز رسل، کیا نام ہے؟ چارلز ٹیز رسل، یہ ایک ادارہ قائم کرتا ہے، اور یہ ایک آزاد ایڈوینٹسٹ ٹیچر کے طور پر سامنے آتا ہے، لیکن یہ کنٹروورشل تھا، لوگ اس کو مکمل طور پر اس کا یقین نہیں کرتے تھے۔ اس نے ہیل کا دعویٰ ریجیکٹ کیا، اس نے کہا جی کوئی ہیل نہیں ہے۔ یسوع مسیح کی خدائی کو بھی ریجیکٹ کیا کہ یسوع مسیح خدا نہیں ہے۔ پھر اس نے ایک واچ ٹاور بائبل اینڈ ٹریکٹ سوسائٹی بنائی پینسلوینیا میں 1884 میں، اور خیر اس کے بعد جو اس کا اگلا صدر آتا ہے اس واچ ٹاور سوسائٹی کا، اس ادارے کا، وہ جوزف فرینکلن ردرفورڈ تھا 1917 میں۔ اس نے 1931 میں اس سوسائٹی کا نام یا اس ادارے کا نام یہوہ وٹنس رکھا تھا۔ پھر 1942 میں ناتھن ہومر نور نامی ایک شخص آیا۔ خیر ہم اس کی ہسٹری میں کوئی اتنے انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ اس کے جو دنیا میں موجودہ تعداد ہے وہ 92,05,326 ہے، ایز پر دیئر ویب سائٹ۔ ان کی ویب سائٹ jw.org کے مطابق اس وقت یہوہ وٹنس کے ممبر کتنے ہیں؟ 92,05,326، جو کہ کافی بڑی تعداد ہے۔ ان کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ واروک نیو یارک USA میں ہے، واروک نیو یارک USA میں ہے۔ ان کے 1,19,652 پلیسز ہیں، کانگریگیشنز ہیں جہاں پر یہ عبادت کرتے ہیں۔ 1,19,652 کانگریگیشنز ہیں، اور یہ 241 ملکوں میں اس کی پریزنس ہے۔ کافی لمبا چوڑا ان کا کام ہے۔ 241 انہوں نے ریسنٹلی کوئی کنونشن وغیرہ کروائی تھی، اور یہ کہتے ہیں کہ اس میں تقریباً 2 کروڑ لوگوں نے اس کو اٹینڈ کیا تھا۔ نہیں کوئی ہاں ان کا پاکستان میں ان کے 1290 منسٹر یا خادمین ہیں، 1290، یہ بھی ان کی ویب سائٹ پہ لکھا ہے، اور 16 کانگریگیشنز جو ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں۔ جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ کراچی میں ہے۔ میرا تو دل کرنا ہے ویسے فون نمبر بھی تانوں دس دوں، میں کہ یار چھڈو پر، ویسے وہ بھی لکھا ہوا ہے ان کی ویب سائٹ پہ، ایڈریس وغیرہ بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اچھا خیر ان کے عقائد پر آتے ہیں کہ یہ بیسیکلی مانتے کیا ہیں۔ سب سے پہلا عقیدہ یہوہ وٹنس کا یہ ہے کہ یہ تثلیث کا انکار کرتے ہیں۔ یہ تثلیث کا انکار کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہوہ خدا کا نام یہوہ ہے، اور یہوہ کے علاوہ اس کو کسی اور نام سے پکارنا بھی ٹھیک نہیں ہے، صرف اسی کی پرستش کی جا سکتی ہے، اسی کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ سو اگر یہ تثلیث کے انکاری ہیں، اب تثلیث کے انکاری تو اور بھی ہیں جس طرح ونس والے ہیں، تو لیکن وہ یسوع مسیح کو خدا اس طرح سے مانتے ہیں کہ جی ایک ہی باپ ہے، وہی بیٹا ہے، وہی روح القدس ہے، تو وہ ونس اس طرح سے بناتے ہیں، لیکن خدائی کا انکار نہیں کرتے۔ لیکن یہ ان کا تھوڑا سا فرق ہے۔ یہ بیسیکلی کہتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا نہیں ہے، وہ خدا نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ خدا کی مخلوق ہے۔ وہ کیا ہے؟ خدا کی مخلوق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کی پہلی اور سب سے اعلیٰ مخلوق ہے، اور پھر یسوع مسیح کے وسیلے سے باقی ساری مخلوق جو ہے وہ پیدا ہوئی، لیکن یسوع مسیح کیا ہے؟ پہلی مخلوق ہے اور سب سے
اعلیٰ مخلوق ہے. اور ان کا یہ ماننا ہے کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے یسوع مسیح جو تھا وہ مائیکل فرشتہ تھا. بیسیکلی مائیکل فرشتہ تھا جو کہ یسوع بن کے جسم لے کر اس دنیا میں آیا، اور بعد میں جب وہ زندہ ہوا تو جسمانی طور پر زندہ نہیں ہوا بلکہ وہ روحانی طور پر زندہ ہوا، اور اس کا جو جسم تھا وہ خدا نے کیا کر دیا؟ غائب کر دیا. اور جو شاگردوں نے اسے چھو چھو کے دیکھا تھا وہ بیسیکلی خدا نے ایک اسپیشل طاقت دی تھی جس کے ذریعے وہ اس کو چھو سکتے تھے. جس طرح پرانے عہد میں فرشتے جب زمین پر آیا کرتے تھے تو وہ چھو سکتے تھے یا کھا پی سکتے تھے، اور اس کی مثال ایک ہمارے پاس موجود ہے. جب ابراہیم کے پاس 3 فرشتے آتے ہیں، یاد ہے آپ کو؟ مطلب انہوں نے وہاں پہ کھانا کھایا تھا. تو وہ بیسیکلی تو وہ بھی روحانی مخلوق ہے، لیکن خدا نے ایک اسپیشل خاص جسم دیا. سو یہ اسی کا استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ایک خدا کی طرف سے اسپیشل ایک رسولوں کے لیے یہ دیا گیا تھا، ان کو ثابت کرنے کے لیے. لیکن یہ جو جی اٹھنا ہے یہ روحانی طور پر تھا، یہ جسمانی طور پر نہیں تھا. دیکھیں ان چند بیانات میں ہی ہم بائبل مقدس سے کتنے دور چلے گئے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ بدعات بیسیکلی کیا کرتی ہیں، وہ یسوع مسیح کے اس کی شخصیت پر سب سے بڑا حملہ کرتی ہیں. یسوع نو بس وچوں کٹ دیو، بھائی یسوع نو نہ منو، باقی جو مرضی منی جاؤ، سانو کوئی فرق نہیں پیندا. ابلیس کیا چاہتا ہے کہ بس یسوع نو کسی طریقے نال مائنس کر دو، یسوع بیچ میں سے نکل جائے، اس کو صحیح طرح سے نہ مانے، باقی مجھے کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ یسوع کی ڈیوینٹی کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں یسوع خدا نہیں ہے، وہ انفیریئر ہے، وہ خدا سے چھوٹا ہے، وہ مخلوق ہے. اور بہت ساری آیات کا اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں. یسوع مسیح نے جب کہا کہ باپ مجھ سے بڑا ہے، اور پھر یہ اس حد تک چلے گئے ہیں، میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں، کہ انہوں نے ایک بائبل کی ایک اپنی ٹرانسلیشن بنا رکھی اور اس میں بہت سارے ترجمے انہوں نے اپنے حساب سے کیے ہوئے ہیں. جس طرح یوحنا کی انجیل کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت، اس میں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ اور کلام خدا تھا. اس میں ڈیفینٹ آرٹیکل کا استعمال نہیں کیا گیا، نہ انڈیفینٹ یا ڈیفینٹ آرٹیکل کا استعمال نہیں کیا گیا، لیکن انہوں نے اس کا ترجمہ کیا کیا ہوا ہے کہ ہی واز آ گاڈ، ہی واز آ گاڈ. ویسے سیدھی بات کیا لکھی، ہی واز گاڈ، جی بڑا، لیکن انہوں نے اس کا ٹرانسلیشن کیا کی ہے، ہی واز آ گاڈ اور جی چھوٹا. مطلب بہت سارے خداؤں میں سے ایک خدا، یعنی اہمیت دی گئی ہے، وہ خدا نہیں ہے. سو وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے یسوع مسیح مائیکل فرشتہ تھا، اور مائیکل فرشتہ جسم لے کر اس دنیا میں آیا، اور اس کے بعد وہ آسمان پر چلا گیا. صلیبی موت کے تعلق سے ان کا ماننا ہے کہ یسوع مسیح کو صلیب نہیں دیا گیا، بلکہ اس کو ایک سیدھے ڈنڈے پر لٹکایا گیا تھا. تو یہ اس لیے صلیب کے انکاری ہیں، آپ صلیب کہیں ان کے آس پاس بھی نہیں دیکھیں گے. یعنی ایک سٹیک، یعنی ایک سیدھی لکڑی، ویسے تو ہاتھ ایسے، لیکن یہ کچھ اس طرح سے اوپر دکھاتے ہیں کہ اوپر ہاتھ باندھے ہوئے اور نیچے، مطلب ایک سیدھی لکڑی پر یسوع مسیح کو لٹکایا گیا تھا، یعنی صلیب نہیں دیا گیا تھا. صلیبی موت کے یہ انکاری ہیں. پھر ان کا ایک اچھا روح القدس کے بارے میں، کیونکہ تثلیث کی بات ہو رہی ہے، تو روح القدس کے بارے میں ان کا ماننا ہے کہ روح القدس شخصیت نہیں ہے. یسوع مسیح شخصیت تو ہے لیکن مخلوق ہے، انفیریئر ہے، چھوٹا ہے. اور جو روح القدس ہے وہ شخصیت ہی نہیں ہے، وہ خدا کی قوت ہے، وہ خدا کا ایک زور ہے، خدا کی قوت ہے، وہ فورس ہے جس سے خدا اس دنیا میں کام کرتا ہے. یعنی روح القدس کی کوئی ول نہیں ہے، کوئی مرضی نہیں ہے. جب شخصیت نہیں ہے تو پھر مرضی بھی نہیں ہے، اس کا کوئی ایموشن نہیں ہے. جس طرح کلام میں لکھا ہے نا کہ روح کو رنجیدہ نہ کرو، تو رنجیدہ تو روح تب ہوگا نا اگر اس کی کوئی ایموشن ہوگا، کوئی مرضی ہوگی. تو وہ کہتے ہیں اس کی کوئی شخصیت نہیں ہے. روح القدس جس طرح الیکٹریسٹی ہوتی ہے، جس طرح کوئی فورس ہوتی ہے، کوئی ونڈ ہوتی ہے، اس طرح کی مثالوں سے لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ روح القدس جسٹ ایک پاور ہے اور وہ کوئی شخصیت نہیں ہے. پھر ان کا ماننا ہے کہ آسمان پر صرف 1,44,000 لوگ بادشاہی کریں گے. ان کا ماننا ہے کہ آسمان پر صرف 1,00,000
44,000 लोग बादशाही करेंगे। अच्छा, बाकियां देखिए, बाकी इसी ज़मीन पर रहेंगे, बाकी जो हैं वो इसी ज़मीन पर रहेंगे। आसमान पर 1,44,000 बादशाही करेंगे, बाकी इसी ज़मीन पर रहेंगे। रिस्टोर्ड अर्थ, अब रिस्टोर्ड अर्थ का कॉन्सेप्ट ये है कि इस ज़मीन को नया बना दिया जाएगा। ये बाइबल मुकद्दस का भी कॉन्सेप्ट है। जब 1000 साल बादशाही होगी तो ज़मीन को रिस्टोर किया जाएगा, यानी उसमें जानवर भी होंगे, उसमें इंसान भी होंगे, बच्चे भी होंगे। 1000 साल बादशाही होगी। इनका मानना ये है कि 1000 साल बादशाही जब आएगी, यानी जब हर मजदून की जंग होगी, उसके बाद 1000 साल बादशाही होगी, तो उसके बाद जो बाकी लोग हैं, जो कि रास्तबाज लोग होंगे, जो टेस्ट को पास कर लेंगे, वो इसी ज़मीन पर रहेंगे, हमेशा रहेंगे, लेकिन इसी ज़मीन पर रहेंगे, आसमान पर नहीं जाएंगे। आसमान पर सिर्फ कितने लोग जाएंगे? 1,44,000 लोग जाएंगे। और बहुत सारे लोग 1,44,000 में ऑलरेडी जा चुके हैं, कुछ की तादाद अभी बाकी है। उनको एनॉइंटेड वंस या मसा किए हुए कहा जाता है। और ये जो 1,44,000 है ना, ये बेसिकली क्या करेंगे? ये यीशु मसीह के साथ हमेशा के लिए बादशाही करेंगे, यानी ये हुक्मरान होंगे, ये बादशाही करेंगे। ज़मीन लोगों से भरी होगी, उन लोगों से जो कि रास्तबाज लोग हैं, क्योंकि उन्हों की जन्नत तो फिर इत्थे ही है ना। लेकिन 1,44 जेड़े ने 1,44,000 ये स्पेशल हैं, जो कि आसमान पर यीशु मसीह के साथ मिलकर रूल करेंगे, बादशाही करेंगे। अच्छा, चूंकि बाकी लोग इस ज़मीन पर ही रहेंगे, तो ये मानते हैं कि जानवर भी बादशाही में होंगे। ऐ भी नवाजो, जानवर भी बादशाही में होंगे, क्योंकि ये जो आयात है ना, आपको पता है कि जो फिर इबलीस मिक्सिंग करता है तो बाज़ का तो नहीं पता लगता कि मैं केड़ी किथे शै लानी। तो ये जो आयात हैं, ये साया की किताब में कि बर्रा और शेर जो है वो इकट्ठे चरेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट बाइबली कॉन्सेप्ट है कि शेर घास खाएगा, क्योंकि वो बाग अदन में भी क्या करता था? घास खाया करता था। उसके अंदर खूनखार तबीयत कब आई? गुनाह के बाद आई, उससे पहले वो खूनखार नहीं था। अब उसकी खूनखार तबीयत को रिवर्स किया जाएगा और 1000 साल बादशाही में वो दोबारा से घास खाया करेगा। तो जब घास खाएगा तो फिर बर्रे को क्या खतरा हो सकता है शेर से? तो वो इकट्ठे चरेंगे और किसी को भी किसी से खतरा नहीं होगा, क्योंकि उनकी नेचर में रिवर्सल होगी, लेकिन 100% नहीं। खैर, ये इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए मानते हैं कि ये जानवर जो हैं, ये जो ज़मीन पर बादशाही है उस पर रहेंगे। अब कलाम मुक़द्दस हमें क्या सिखाता है कि ये ज़मीन तबाह बर्बाद कर दी जाएगी, ख़त्म कर दी जाएगी 1000 साल बादशाही के बाद, और एक नया आसमान और नई ज़मीन होगी। नया आसमान होगा, नई एक ज़मीन होगी। कहते हैं ना हम गीत जो विटनेस वाले नहीं गाते, क्योंकि उन्होंने दी यही है। तो उनके लिए नया आसमान नई ज़मीन नहीं है, उनके लिए यही अर्थ दी मरम्मत करके रिस्टोर करके, तो यही उनकी जन्नत है। खैर, एक मैं और कॉन्सेप्ट आपको इनका बताता हूँ। ये मानते हैं कि जो लोग यीशु मसीह से पहले, यानी मॉडर्न ज़माने में, या कह लें यहोवा विटनेस से पहले के हैं, और जो पुराने लोग हैं जिन तक कलाम नहीं पहुँचा, ये सारे लोग जो हैं, ये जब मर जाता है ना कोई भी शख्स, तो वो सो जाता है। उसके अंदर जो सोल है वो कोई एटर्नल सोल नहीं है, वो बिल्कुल ऐसे हो जाता है जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन इन सब लोगों को जो 1000 साल बादशाही है उसमें ज़िंदा किया जाएगा और फिर से एक चांस दिया जाएगा। 1000 साल बादशाही में कौन से लोग होंगे? हर मजदून के बाद, जो कि हर मजदून की जंग को सरवाइव कर लेंगे, यानी उस जंग में बच जाएंगे पहले नंबर पर। जो पिछले मुर्दे ज़िंदा होंगे वो, और ये कुछ रास्त होंगे, कुछ नारास्त होंगे। ये सारे लोग क्या होंगे? हर मजदून की जंग में होंगे। वहाँ पर एक और इनका टेस्ट होगा, जो उस टेस्ट में पास हो जाएंगे, जो उसमें बच जाएंगे, वो क्या करेंगे? वो अगली जो बादशाहत है उसमें शामिल होंगे। लेकिन वो बादशाहत कहाँ पर होगी? इसी ज़मीन पर होगी। जो 1,44 है वो तो पहले ही आसमान पर चले गए, उनमें से तो ज़्यादातर पहले ही आसमान पर जा चुके हैं। एक इंटरेस्टिंग ना, इनके जो लीडरान हैं बेसिकली वो पेशन गोइयाँ करने के बड़े माहिर थे, तुक्के मारने के। तो इनके जो चार्ल्स टेज रसल और बाकी इनकी जो सोसाइटी है, इन्होंने 2-3 बड़े बड़े तुक्के मारे। इन्होंने कहा जी 1914 में यीशु मसीह की दूसरी आमद हो जाएगी। 1914 नांगे आमद नहीं हुई हुण लेकिन इन्हों एक होर आमद हुई।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਮਦ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਮਦ ਹੋਈ शैतान लो। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जी यीशु मसीह तो आ गया है लेकिन वो रूहानी तौर पे आया, वो नज़र नहीं आया किसी को। यीशु मसीह रूहानी तौर पे आया और आसमान पर उसने अपनी बादशाही कायम कर ली है। अब यहोवा विटनेस वालों का करंटली मानना ये है कि यीशु मसीह की बादशाहत का आगाज़ 1914 से हो चुका है और वही लास्ट डेज की इब्तदा है, क्योंकि उन्होंने कह दिता सी 1914 से आएगा, तो नहीं आया तो फिर वो कुछ ना कुछ तो पूरा करना सी ना। उन्हें क्या रूहानी तौर पर आ गया, तुहानूं दस्सिया नहीं। सो यीशु मसीह उनके मुताबिक 1914 से ऑनवर्ड्स आसमान पर अपनी बादशाही यीशु ने कायम कर ली है और 1,44,000 में से जो पहुंच चुके हैं वहाँ पर, उनके साथ मिलकर वो रूल कर रहा है, लेकिन वो तादाद अभी मुकम्मल नहीं हुई। इस ज़मीन पर जो सिस्टम है वो इनकी ऑर्गेनाइजेशन से यीशु इनकी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कंट्रोल कर रहा है और बाद में अभी हर मजदून का टाइम जो है वो आगे जाकर आएगा। इसी तरह इन्होंने एक तुक्का 1925 का और फिर 1975 में भी मारा था, लेकिन वो भी बातें जो हैं वो गलत साबित हुई कि हर मजदून की जंग जो है वो इस अरसे में हो जाएगी। हर मजदून की जंग, अभी हर मजदून की जंग के इंतज़ार में। हर मजदून की जंग का क्या मतलब है? जो 1000 साल बादशाही से पहले एक जंग होगी, उसको आर्मगेडन या हर मजदून की जंग बोलते हैं। तो उस, और ये मुकाशफा की किताब का ही बयान है। सो मुकाशफा की किताब से इन्होंने कहा कि जी हर मजदून की जंग बस होने वाली है, लास्ट डेज़ की इब्तदा हो चुकी है। इन्होंने कहा जी 1925 में होगी, वो नहीं हुई। फिर इन्होंने कहा जी 1975 में होगी, तो फिर भी नहीं हुई। लेटेस्ट तुक्का मुझे अभी नहीं पता कि कौन सा इन्होंने मारा हुआ, लेकिन उसकी कोई ना कोई तावील घड़ लेते हैं। फिर जिस तरह आजकल लोग कुछ नबूवतें करते हैं, पहले जब नबूवत करते थे ना तो लोग गौर करते रहंदे सी कि पादरी साहब ने कहा सी कि, और तो पादरी साहब भी एवं नबूवतां कर देंदे सी, राह जाते साडे पिंड भी एक पादरी साहब ने कहता कल बारिश होएगी, खुदा कह रहा वो कल कोई नहीं हुई। मतलब बेहो जिहियां नबूवतां कहने की वैसे लोड़ कोई नहीं होंदी इंसान नूं। तो अब पता किस किस्म की नबूवतें हैं मार्केट में? अब इस किस्म की लोग नबूवतें करते हैं कि खुदावंद चाहता है, खुदावंद आपको खिदमत देना चाहता है, भाई इरफान खुदावंद आपको इस्तेमाल करेगा। फिर नाल दूजी गल की करते हैं, ईमान से इसको रिसीव करें। अगे तुसीं समझदार हो। खुदा ने तुहानूं औलाद दे दी, ईमान ना रिसीव करो, अगले साल तुहाडे मुंडा आएगा। अगर नहीं हुआ तो किसका कसूर है? तुसीं ईमान ना रिसीव ही नहीं किया। ये लेटेस्ट ट्रेंड है। जिहड़ा बंदा इहो जी नबूवत करे ना, उन्होंने कहा आवे माफ़ कर यार, तेरी मेहरबानी, तू ना ईमान ना रिसीव करा सानू शायद। लेकिन इससे कम से कम उनकी बचत तो हो जाती है। वो कहते हैं कि ठीक है, ना पूरी हुई तो ना सही। ये बिबलिकल नहीं है, बाइबल में किसी नबी ने नहीं किया ईमान ना रिसीव कर फिर तेरी नबूवत पूरी हुई। खुदा ने किया, लेकिन जो तू ईमान ना रिसीव करेंगे तो फिर जो बात खुदा ने की है वो पूरी होगी। मैं ये नहीं कहता कि खुदा बात नहीं कर सकता या खुदा किसी से कलाम नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है और वो करता भी है और पूरी भी होती हैं। जो खुदा के लोगों की बातें हैं वो हमेशा पूरी होती हैं। लेकिन चूंकि ओवरऑल हम नबूवत करने वाले को पसंद करते हैं, उसकी रेटिंग ज़्यादा होती है जो लोग नबूवत करते हैं, तो इसलिए फिर उनको मजबूरन करना पड़ती है। लोग ये बगैर राज़ी नहीं होंगे, तो नाल फिर ईमान वाली भी गल पा देंगे, ईमान ना रिसीव करो कि चल ना भी पूरी हुई तो खैर मैं। अच्छा खैर, आइए इनके कॉन्सेप्ट्स पर वापस आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अच्छा ये मानते हैं कि यीशु मसीह दरमियानी है, लेकिन सिर्फ 1,44,000 के लिए, सब के लिए दरमियानी नहीं है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। इनका एक कॉन्सेप्ट है कि हेल नामी कोई चीज़ नहीं है, आग की झील एग्जिस्ट नहीं करती। जो मर जाता है वो क्या है? ख़त्म हो जाता है। जो मर जाता है वो ख़त्म हो जाता है। आसान अल्फाज में, यानी आप इस मोबाइल को अगर जला दें तो ये क्या होएगा? ख़त्म हो जाएगा। वैसे तो स्वास वो रह जाएगी, लेकिन उनके नज़दीक कुछ भी नहीं बाकी बचेगा। आप जब मर गए, अगर आप बादशाही में नहीं जाते, या तो एक 44 वाली या इस ज़मीन वाली,
تو پھر آپ کی ایگزسٹنس ختم ہو جائے گی. یعنی انسان ہمیشہ کے لیے نہیں بنایا گیا. یہ بھی کانسیپٹ بائبل مقدس کی کیا ہے؟ بالکل اگینسٹ ہے. کیونکہ انسان کیا ہے؟ ایٹرنل ہے. انسان ہمیشہ کے لیے ہے، یا تو خدا کے حضور میں یا خدا سے دور، لیکن ہے ہمیشہ کے لیے. انسان کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہیل، کوئی چیز ہیل نہیں ہے دنیا میں. دوزخ نہیں ہے، جہنم نہیں ہے. انسان ختم ہو جائے گا. روح القدس کا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ الیکٹریسٹی کی طرح، پاور کی طرح مثال دیتے ہیں. کچھ اور ان کی باتیں ہیں جو میں آپ کو بتاتا چلوں. کچھ ان کی سوشل باتیں ہیں، کیونکہ یہ گروپ سب سے الگ تھلگ ہے. یہ خون دینے سے منع کرتے ہیں. بلڈ ٹرانسفیوژنس پر یقین نہیں رکھتے. یہ خون دینے سے منع کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت سارے سوال بھی ان پر اٹھائے جاتے ہیں. بہت سارے لوگ جو کہ بچ سکتے تھے لیکن نہیں بچ پائے. پھر یہ سالگرہ وغیرہ نہیں مناتے، ٹھیک ہے. ایسٹر کرسمس بھی نہیں مناتے. رکھی جی جماعت ہے ویسے. اور پھر یہ ایک ان کا کانسیپٹ ہے ڈس فیلوشپ. ڈس فیلوشپ بیسیکلی کیا ہوتی ہے کہ اگر ان کو لگے کہ یہ شخص جو ہے یہ ہمارے اس کے مطابق نہیں چل رہا، ہمارے کانسیپٹ کے مطابق، تو یہ اس کو الگ کر دیتے ہیں. اور ایون کے بعض اوقات آپ کی فیملی بھی آپ سے رابطہ جو ہے اس کو منقطع کر دیتی ہے. سو یہ بھی ان کا ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے. ان کا جو طریقہ واردات ہے وہ مطلب منادی کا طریقہ جو ہے وہ یہ انڈیویجولز کو پکڑتے ہیں. ایک ایک شخص کو پکڑ کر اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں میرے الفاظ اس لیے تھوڑے سے سخت ہیں، ابھی تو نہیں ہیں سخت، لیکن کلام مقدس میں اگر آپ دیکھیں نا تو جو شخص جان بوجھ کر کلام مقدس میں ہیر پھیر کرتا ہے، کلام مقدس میں اس سے ملنے تک کے لیے منع کیا گیا، اس کو سلام تک کرنے سے منع کیا گیا ہے، جو کہ کلام مقدس میں جان بوجھ کر خرابی پیدا کرتا ہے. کیونکہ یہ خود تو جہنم میں جا ہی رہے ہیں، لیکن دوسروں کو بھی ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں. کن ایسی کلے نہ جائیے. دیکھیں 1 کروڑ لوگ انہوں نے ملا لیے، مورمنز نے تقریباً 2 کروڑ لوگ ساتھ ملا لیے، اور باقی بدعتیں جو ہیں وہ بھی دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں. تو یہ لوگ نہ صرف خود جہنم کی طرف گامزن ہیں، بلکہ یہ دوسرے لوگوں کو بھی ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں. کہتے ہیں مریں گے لیکن لے کے مریں گے. اور ابلیس کا اثر اس حد تک ہے ان کی زندگیوں پر کہ یہ بڑے ایکٹیو ہیں. آپ دیکھیں گے نا یہوہ وٹنس والے، یہ اتنی زیادہ ان کی پبلیکیشنز ہوتی ہیں، اتنے زیادہ گروپس ہوتے ہیں، فون کرتے ہیں لوگوں کو، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے ان کے گھروں میں جائیں گے، ان سے ملاقات کرنے کی کوشش کریں گے. مجھے بھی ہاں جی اچھا میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے. ویسے ایک بندہ مینوں ہی کرن ڈیا سی یہوہ وٹنس بنا ڈیا، میں کہ تیری مہربانی یار. خیر مجھے 2-3 لوگوں نے ٹرائی کیا، ان کو نہیں پتا ہوگا کہ یار انہیں نہیں ہونا، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے تو اپنی کوشش کی، اور وہ بڑے ایکٹیولی کوشش کرتے ہیں. پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ کوشش کرتے ہیں. لیکن آپ لوگوں کو اگر تو آپ ان کو پراپر جواب دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں دے سکتے تو پھر بالکل بھی ان کو الاؤ نہ کریں، نہ ان کی بات سنیں، نہ گھر میں آنے دیں، نہ ان سے کوئی فیلوشپ رکھیں. بہتر ہے کہ بیماری سے جتنا بچ سکیں وہ اچھا ہے، ورنہ جراثیم اثر کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ بتا سکتے ہیں، آپ ان سے بات کر سکتے ہیں، تو پھر آپ ان کو ضرور سمجھانے کی کوشش کر سکتے ہیں. گاڈ بلیس یو آل.